کچھ لوگ تقریریں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جہاد کرنا ہے، کربلا سجانی ہے۔ میں کیا پہلا نماز تو شروع کرنا، آخری کام ہی کرنا ہے، صرف شروع والا کوئی نہیں کرنا۔ آخری بات ہی کیوں حضرت؟ آخری کرنی ہے، شروع والی بھی تو کرو نا جی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ڈھیر ساری نفل نماز پڑھتے تھے، ہر پیر کو روزے رکھتے تھے، تو کربلا تو بعد میں آئی ہے نا، تو یہ تو شروع کرو نا۔ یہ جو نفل پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، یہ تو کام شروع کرو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان سے تو میں نے بات کرنی ہے، انہوں نے موبائل چلائے ہوئے ہیں۔ پچھلے والوں کو اجازت ہے موبائل چلانے کی، آپ کو نہیں، آپ جیب میں رکھیں، مہربانی کریں، آپ سے تو باتیں کرنی ہے، سامنے بیٹھے ہیں آپ۔ اور یہ موبائل اونچا جب آپ کرتے ہیں تو پچھلے کو نظر نہیں آتا، پھر وہ اور گردن اونچی کرتا ہے۔ تو میرے تو بھائی نے کہا تھا کہ میں نے آپ سے تقریر کرنی ہے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ ویڈیو بنانے جانا ہے۔ اب کتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ، آپ درود شریف پڑھیں سارے حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد امیر المومنین، خلیفہ اول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالی مرتبت بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ تھوڑے سے وقت میں چند ایک باتیں عرض کرنی ہے، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات، بہت سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سچائی کیا ہے، لیکن جرت کا مظاہرہ نہیں کرتے، آگے بڑھ کے سچ کو قبول نہیں کرتے۔ ابو جہل سے بھی جب پوچھا جاتا تھا تنہائی میں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رائے دو، تو وہ کہتا تھا جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہے۔ عتبہ سے، عتیبہ سے، شیبہ سے، اخنس بن شریک سے، تمام کفار سے پوچھا جاتا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں رائے دو، تو وہ کہتے کہ جو فرماتے ہیں حق اور صحیح بخاری میں موجود ہے، شاہ روم نے ان دنوں میں جب جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگوں میں کافروں کے سپہ سالار اور قائد ہوتے تھے، ان دنوں روم کے بادشاہ نے انہیں بلا کے پوچھا کہ نبی پاک کے بارے میں اپنی رائے دو، تو اس نے کہا میرے بھتیجے ہیں، مخالفت اپنی جگہ پر جو فرماتے ہیں حق اور سچ فرماتے ہیں۔ مانتے سارے ہی تھے کہ حق اور سچ ہے، لیکن اگر کسی چیز کا پتہ چل گیا حق اور سچ ہے پھر مانو، یہ جرت اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی۔ جب پتہ چل گیا کہ سرکار جو فرماتے ہیں وہ حق اور سچ ہے، تو پھر حضرت چھوڑ دیں بیٹا، بات سنیں آپ، چھوڑ دیں اس چیز کو، میری طرف توجہ رکھیں، اس کو جیب میں رکھیں اور نہ یار نہیں کرو کہ دے تسی پیارے بندے ہو، تواڈے چہرے ویکھو کڈے روشن نے ماشاءاللہ، ایویں وچ موبائل دا شریکہ بنا لیا جی، آمنے سامنے گلاں کریے ایک دوجے نال۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر، دو چار لوگ 5 بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، سارے اسے کام ہی لگ گئے ہو، اللہ جزائے خیر دے۔ دیکھو بھائی،
حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے کہ جب پتہ چل گیا نا کہ محبوب جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہے، پھر دیر کوئی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ عظیم ذات جو سچ لے کے تشریف لائی، اور ایک وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اس سچ کو پھر مانا۔ رب فرماتا ہے اولئک ھم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ جب سمجھ آ گئی یہ سچ ہے، پھر اس سچ کو قبول کیا، پھر اس کو تسلیم کیا، پھر اس سچ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا ڈالا۔ ہمیں پتہ چل جا، سارے نہیں کہتے دین میں نجات ہے، لیکن نجات ہے تو عمل کرو۔ پھر دین ہی ہماری لیے ذخیرہ فلاح ہے، تو پھر آؤ نا، پھر دین پر عمل کرو۔ مان بھی رہے ہو کہ حق اور سچ دین ہے، تو قبول کیوں نہیں کر رہے دینی نظام کو؟ تو جب حق اور سچ کا پتہ چل جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا ہے، لے تو لا اللہ کی ہے۔ میں نے ابو بکر صدیق کے سامنے دین پیش کیا، دیر کی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ بھائیو یاد رکھیے گا کہ سچ کا جب پتہ چل جائے پھر اس سچ کو قبول کریں۔ دوسری بات حضرت صدیق اکبر میں یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک علیہ السلام کی غیر مشروط غلامی کی ہے۔ غیر مشروط غلامی اور غیر مشروط اتباع صرف نبی پاک علیہ السلام کی۔ آپ پیر صاحب کی بات مانیں گے وہ جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے، آپ استاد صاحب کی بات مانیں گے وہ جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے، والدین کی وہ بات مانیں گے جو شریعت کے دائرے کے۔ پیر صاحب نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو مرید پھر بھی اسے پیر مان رہا ہے، پیر صاحب بے نمازی اور مرید پھر بھی اسے۔ تو بھئی تجھے ماننے پر گناہ ہوگا، تو علیحدہ مجرم ہے جو مانتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ان سب کی فرما برداری، پیر صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، ابا جی ہوں، استاد صاحب ہوں، ان کی فرما برداری اس وقت تک ہے جب تک یہ خود شریعت کے فرما بردار ہیں، اور شریعت سب کے لیے برابر ہے، کسی کو کوئی گنجائش۔ عجیب مذاق بنا رکھا ہے، مولوی صاحب دی تھوڑی جی چھوٹی ہوئے تو نا مگر نماز نہیں ہوندی، تے پیر دی چھوٹی ہوئے تو دی بیعت ہو جاندی۔ کہ خدا کا خوف کریں، جو مرضی اس کو مرضی ماننے لگ جاتے ہو، کوئی کرائیٹیریا تو بناؤ۔ کہ میں بابا صاحب کو گیا سا انہاں کیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، میں کہا جو وہ آندھا نہ تے انہوں تو پیسے کیوں میں دینے سا، اور پھر ہنسے نہیں جی، مسجد میں ہنستے نہیں، اور ہنسنے کو میں بات بھی نہیں سنا رہا، مسجد میں نہیں ہنسنا چاہیے، منوں کسے بندش کرتی ہے۔ ایک بات اپنے دل کی تختی پہ لکھو، اچھی طرح سمجھو، یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے رزق بھیجا تھا بندے کی طرف، رستے میں کسی بندے نے روک دیا، ہوتا ہے ایسے؟ جلدی بتاؤ، بندش کی ہوئی پھر؟ کیا مذاق بنا رکھا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، بے برکتی ہو گئی، نظر لگ گئی، تو میرے نبی پاک نے فرمایا سورت واقعہ پڑھو نہ، کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ ایسے ہی بلا وجہ پریشان ہو، الجھے ہو، لوگ پریشان کر رہے ہیں، تویز دھاگے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بلا وجہ اپنے آپ کو بھی پریشان کیا ہوا ہے، دوسروں کو بھی کیا ہوا ہے۔ تو صرف غیر مشروط غلامی صرف نبی پاک کی، حضور جو فرما دیں وہ ٹھیک ہے، باقی کوئی جو بھی کہے گا وہ شریعت کے دائرے کے اندر کہے گا تو اس کی بات کو قبول۔ حضور جو کہیں وہ دین ہے، جو فرمائے وہ دین ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم جو بھی بیان کرتے وہ لکھ لیتے۔ تو ایک دن کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور کبھی جلال میں ہوتے ہیں کبھی جمال میں ہوتے ہیں، تم سارا کچھ ہی لکھ لیتے ہو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ یہ بڑی کریمی ہے میرے نبی پاک کی کہ پورے مجمع میں کوئی کیا کرتا ہے کیا دیکھتا ہے، حضور کی سب پر نظر کرم رہتی ہے۔ حضور فرمانے لگے تم لکھتے تھے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا یا رسول اللہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کبھی حضور جلال میں ہوتے ہیں کبھی جمال میں ہوتے ہیں، صدقے جاؤں محبوب کی اداؤں پہ۔
حضور فرمانے لگے تو لکھا کر لکھا کر لکھا کر، میں جس حال میں بھی ہوں میرے منہ سے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ تو حضرت صدیق اس مسئلے کو سمجھ گئے تھے، پھر غیر مشروط غلامی کی جو حضور نے کہہ دیا نا، بس سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے یا ساؤنج رہنا ہے۔ پھر انہوں نے غیر مشروط، حضور کا اشارہ ہو گیا نا بلال کو خریدنا ہے، بس پھر خریدنا ہے، بس کریم کی مرضی ہے تو خریدنا ہے۔ حضور کی توجہ ہو گئی مسجد نبوی کی جگہ لینی ہے تو بس پھر لینی ہے۔ ہم نے غلامی جو کرنی ہے، اور غلام جو ہوتے ہیں وہ غلامی کرتے ہیں، ویسے نہیں کرتے۔ غلام کیا کرتے ہیں؟ صحیح دسو۔ آپ نے ملازم رکھا ہو، آپ اسے کہیں جا 5 کلو چینی لے آ، وہ تو وہ اگو پوچھے کی کرنی جے، تسی میرے خیال تفصیل دسو گے، انہوں دسو گے؟ آپ کہیں گے بھی تیری ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی کر، اسی جو مرضی کریے۔ غلام بیس، غلام سے کہتے ہیں داڑھی رکھ لیں، کہتے ہیں میں روزیاں جو رکھاں گا۔ تو کیسا غلام ہے؟ میں عاشق رسول ہوں، تو تیرا عشق تیرے چہرے سے کیوں نہیں نظر آتا؟ تیری نمازوں سے کیوں نظر نہیں آتا؟ تیرا حلیہ کیوں نہیں عاشقان رسول جیسا؟ خالی دعویٰ کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ غلام غلامی کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل غلام خرید کے لائے، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا سونیا غلاموں کا نام تو نہیں نہ ہوتا، جس نام سے دل کرے آواز دے لینا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ امام صاحب کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا پہلی بات پہ۔ میں نے کہا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے۔ سوئے گا کہاں کا؟ جہاں آپ کا حکم ہو گیا۔ فرماتے میں نے کہا اٹھو یار سینے سے لگ، تو غلام نہیں تو آقا بننے کے کام ہے۔ حضرت صدیق نے غلامی کی۔ مکے سے مدینے جانا ہے، چلو یا رسول اللہ۔ پھر سارے خاندان کو بیٹی سے کہا روٹی پکا کے لانا، بیٹے سے کہا کافروں کی خبریں پہنچانا، غلام سے کہا بکریاں گارے 100 روپے لانا، تازہ دودھ۔ غلامی جو کرنی ہے، حضور کی غلامی صحیح والی کرو یار۔ کیڑا بندہ سیال وچ بھی فجر نہ پڑے تے آکھے میں عاشق رسول ہاں، ناراض ہو گیا ہو؟ ایک چھوٹی جی گل وڈیرے نال بھی کر لاں، رہن دیاں۔ تہجد پڑھن دے دن جی اج کل بھالا نو آکھنا نہیں اٹھ کے تہجد پڑھو، آکھنا نہیں، بس آپو پڑھنی ہے، آکھنا نہیں۔ پتہ جی حضور کی فرمایا ہے، ماپے اولاد لی جو منگن نا اللہ دے چھڑ دے۔ سفارشیں کیوں ڈھونڈیں ہم، دفتروں میں کیوں جائیں، مسلح کیوں نہ بچھائیں بیٹے کے لیے، اللہ کے حضور عرض کیوں نہ کریں۔ اور اب ایک بات بچوں سے بھی کر لوں، ماپیاں نو نیرا خرچہ نہ دیا کرو، ٹائم بھی دیا کرو۔ یار نو آکھ دیو نا اج روٹی نہ کھائیں باہر کھانی ہے، ایک دیہڑی ابے نو بھی فون کرنا ہے، ابا جی تساں میرے آن تک روٹی نہیں کھانی، میں تواڈے نال کھانی ہے۔ انشاءاللہ اُدن ابے ہوراں نو دوائی نہیں کھانی پین لگی، صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ وڈیری اماں نو کدے آکھو نا، انہوں آکھا میرا بڑا دل کردا اج روٹی تو پکا کے دینی، انہیں ٹھیک ہو جانا ہے، صحت بھی ٹھیک ہو جانی۔ اور بچے مینوں آکھیا پاویں چولہا میرے کول کر دیو میں ہی پکانی، او یا سارا ٹائم ہی باہر دے چھڈیا جی، ماپیوں نے پوچھیا ہی نہیں جی۔ انہوں نے وقت دیو، خرچہ تے لب ہی جاندا ہے، کوئی اور بھی دے چھڑدا ہے۔ ٹائم دیو، وقت دیو، اپنے گھر میں دیکھو۔ یہ میں نے ضمناً بات کر دی میرے بھائی آپ سے، اسے بھولنا نہیں آپ لوگوں نے۔ او پیارے نوجوانوں، سارا ٹائم موبائل نو تے یاراں نو دے چھڑیا جی، ایویں چٹ کو راتی بہو نا ابا جی دے قدم بچ آکھو لیاؤ تواڈے پیر کٹاں۔ ہن آکھنا میں کدو پتر حلوا یا دیہڑی جا سو جا کے یا آرام کر، لیکن سویرے دسنا نے سارے پنڈ نو پتر بڑا چنگا گھٹ کے سوندا ہے۔ کڈیاں گواہیاں پہ اکٹھیاں کر دیو اپنے آقے چ، مہربانی کرو۔ غلامی جو کرنی ہے سرکار کی، تو نبی پاک کے جتنے حکم ہیں پھر سارے نہ مانے۔ حضور نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو تو کرو، نماز پڑھو تو پڑھو، داڑھی رکھو تو رکھو، پھر سارے کام کرنے نے۔ میرا دل بڑا کردا ہے، کچھ بندے مینوں چٹے والاں والے دس دینے، میرا دل کردا ہے بڑیاں داڑیاں کر لیں، چہرہ حضور ورگا ہو جائے، نورانی جہا ہو جائے، ہیں جی۔ ایک حدیث تو سنا دیا، یاد رکھو گے؟
حضور فرمایا جدو سفید داڑھی والا بندہ قبر جاندا ہے نا، اللہ فرشتے انہوں فرماندے انہوں عذاب نہ دینا، مینوں حیا ہوندی تو پھر رکھ نہ لئیے، جد نال کرم ہو جانا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ تیسری بات حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کی جو ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جناب صدیق نے دین پہ عمل کیا تو پورا عمل کیا، کلمہ پڑھ جو لیا ہے، پھر کوئی نیکی چھوٹی چھوٹی بھی چھوڑنی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لو، صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ بڑی سے بڑی بھی نہیں چھوڑنی اور چھوٹی سے، کچھ لوگ تقریریں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جہاد کرنا ہے، کربلا سجانی ہے۔ میں کیا پہلا نماز سے شروع کرنا، آخری کام ہی کرنا ہے، صرف شروع والا کوئی نہیں کرنا۔ آخری بات ہی کیوں حضرت، آخری کرنی ہے، شروع والی بھی تو کرو نا جی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ڈھیر ساری نفل نماز پڑھتے تھے، ہر پیر کو روزے رکھتے تھے، تو کربلا تو بعد میں آئی ہے نا، تو یہ تو شروع کرو نا، یہ جو نفل پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے یہ تو کام شروع کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی قومی حالات پر بھی نظر ہوتی تھی، قومی، مسلمہ کذاب کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے اس پر بھی نظر ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، جناب صدیق کی پوری نظر ہے، کیوں نہیں دو گے؟ پورا حضرت ابو بکر صدیق کا اس پر خیال، قومی بڑے بڑے مسئلے، دنیا میں اسلام کے خلاف کیا ساتھ، یہ جو حضرت عمر نے حکومت کیا نا بڑی بہترین، میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی حضرت ابو بکر ہے۔ انہوں نے حکومت مضبوط اتنی کر کے حضرت عمر کو دی تھی کہ جناب عمر کو پریشانی کوئی نہیں ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کی قومی حالات پر بھی نظر تھی، اور ایک بوڑھی بیوہ تھی مدینے میں جو بے اولاد بھی تھی، نابینا بھی تھی، قومی کام بھی کرتے تھے اور اس بوڑھی کے گھر میں جا کے جھاڑو بھی دیتے تھے، اوئے ہوئے، اس کے برتن بھی دھو کے آتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس کے گھر کا کام کرتا تھا، پھر کوئی ایک دن مجھ سے پہلے کر گیا سارے کام، یعنی قومی کام بھی ہو رہے ہیں، کوئی مجھ سے پہلے کام کر گیا، اگلے دن میں گیا تو اس سے پہلے بھی کر گیا، میں تھوڑا پہلے گیا تو اس سے پہلے بھی کر گیا، میں پھر چھپ کے ڈھونڈنے لگا بندہ کون ہے، وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا، ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا، بوڑھی اماں کے گھر کا کام کرنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں 2-3 دن ہوئے تھے ان کے وصال کو، میں مسجد میں بیٹھا تھا، 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں، کہنے لگی آپ خلیفہ بنے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، چلیں پھر ابو بکر عصر کے بعد ہمارے گھر جاتے تھے۔ میں نے کہا تمہارے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی یتیم بچیاں، ہم بھائی کوئی نہیں، ابو بکر نا عصر کے بعد آ کے ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے۔ حضرت عمر رونے لگ گئے، کہنے لگے بیٹا مجھے تمہارے گھر کا پتہ نہیں، آگے آگے چلو، میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ رستے میں ایک صحابی ملے، عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ کہنے لگے یار یہ ابو بکر رستے ہی بڑے مشکل کر گیا، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی۔ او میرے بھائیو، خدا را ان ساری، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ان ساری نیکیوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، ساری۔ کسی غریب کی مدد، جس کے بچے باہر ہیں اس بزرگ کو میڈیکل سٹور سے دوائی لا کے دو، وہ کسی کا آٹا پسوا کے لا دو، کسی کا چھوٹا موٹا کام، اپنے آپ کو نیکی سے سجا لو۔ مومن کے پھل پھول اس کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ اگر نیکی نہیں کرنی تو دین کے کپڑے نہیں ہوتے کہ آپ نے دین کے کپڑے پہن لیے تو آپ دیندار ہیں۔ دین کی تو شاخیں اور خوشبو یہ نیکیاں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو عملی زندگی میں خوبصورت مسلمان بناؤ، خوبصورت، زبان سے ہاتھوں سے بچاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، حضور نے ایک دن پوچھا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سارے چپ کر گئے۔ حضرت صدیق نے کہا میں نے رکھا ہے، نفلی روزہ تھا۔ فرمایا کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضور میں نے کھلایا ہے۔ فرمایا کسی نے جنازہ پڑھا ہے؟ حضور میں نے پڑھا ہے نا۔
وہ ساری نیکیاں جو حضور کو پسند ہے ساری حضرت صدیق کرتے تھے، اور آخری بات یہ کہ ان کا نام ہے صدیق۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو اللہ پلا کرے، تسی تے سیانے بندے ہو بھائی سارے۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ بولو۔ اس کا مطلب ہے جو صدیق کا غلام ہوگا جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، جھوٹ کبھی بھی۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا غلام کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور سچ بولنے سے بندے کا اعتماد بڑھتا ہے، لوگ اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ تو سچ بولیں، اپنے آپ کو سجائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل آگے چلے گی کہ یہیں پہ ختم؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اس موسم میں بھی اتنے سارے مسلمان جمع ہوئے، ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو ہمیں سیدھے رستے پر استقامت عطا فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت کر دے، امت پر فضل فرما، فلسطین والوں پہ رحم فرما، پاکستان پر نگاہ لطف و عنایت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما۔ جن دوستوں نے محفل کے لیے کوشش کی انہیں بہترین جزا عطا فرما، جو تشریف لائے انہیں بہترین جزا عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ۔